اللہ کی رحمت کی بارش میں رہنا، مستفید ہونا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے نا۔ تو ایک عام آدمی اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت جاننا چاہے اور اس سے مستفید ہونا چاہے تو وہ اس کو پہلے سمجھ میں آنا چاہیے کہ اس رحمت کا کینوس کتنا بڑا ہے۔ تو وہ ذرا آپ ہمیں تعلیم فرما دیجئے کہ اللہ کی رحمت وہ کہاں 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 تک اس کی وسعت ہے، اور کس کس طرح قدم قدم پر اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں نچھاور کرتا رہتا ہے۔ دیکھیے، اس کا ایک بنیادی نقطہ بہت آسان سا جو ہر ایک کے سمجھ میں آ سکتا ہے، وہ یہ کہ دیکھیے میں بحیثیت انسان ایک مخلوق ہوں نا، اور اتنی بڑی کائنات جس کو آج ہم ڈسکور بھی نہیں کر سکیں، اس کے چند فیصد کے علاوہ ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے، اور اتنی سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے وہ کائنات ہزارہ سال سے چلی آ رہی ہے کہ اس میں 1 منٹ اور 1 سیکنڈ کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ آج جس دن سورج طلوع ہوا ایگزیکٹلی 1000 ایئرز بیک اسی وقت میں سورج طلوع ہوا تھا، اس میں 1 سیکنڈ کا بھی کوئی فرق نہیں تھا۔ آئندہ 1000 سال بعد اگر دنیا باقی رہتی ہے تو اس وقت میں بھی اسی وقت میں طلوع ہوگا، آج کی تاریخ میں اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو اتنی سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے ایک نظم، اتنی بڑی کائنات جس کا عبداللہ نجیب ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے، اگر وہ یہ کہے کہ میں اللہ کی رحمت کو نہیں جان سکتا تو یہ میری اپنی عقل کی خرابی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ چند حقائق ہیں جو مجھے تسلیم کرنے ہوں گے کہ میں اس کائنات میں ایک بہت چھوٹی سی مخلوق ہوں، اس کائنات کو اتنی سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے وہ چلا رہا ہے، اور اس نے یہ جو آیات، یہ جو رحمت اپنی نازل فرمائی ہے، اس کو جس تواتر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس میں کوئی ادنا شبہ نہیں۔ تو پھر میرے مایوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے گھڑا ہے، مجھے کہا بھی جا رہا ہے کہ سامنے گھڑا ہے، لیکن میں نہ اس گھڑے کی طرف توجہ دے رہا ہوں، نہ اس کی طرف جو مجھے متوجہ کر رہا ہے اس کی طرف اس کی طرف توجہ دے رہا ہوں، اور گرے چلا جا رہا ہوں۔ تو ایسے شخص کا تو کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔